بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذا طلقتم النساء، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، فبلغن أجلهن، اور وہ پہنچ جائے اپنی عدت کو، فلا تعضلوهن، تو ان کو نہ روکا کرو، أن ينكحن أزواجهن، کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کرے. پھر وہ اپنی عدت کے وقت کو پہنچ جائے تو اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے انہیں نہ روکو. اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب یہ باہم رضامند ہو جائے، بینہم آپس میں میاں بیوی باہم رضامند ہو جائے، راضی ہو جائے، بالمعروف خوبی کے ساتھ، آپس میں بھلائی کے ساتھ مناکحت پر رضامند ہو جائے، تو پھر ان میں رکاوٹ نہ ڈالو، نہ روکو. ذالک یوعظ بہ، اس کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے، یوعظ بہ، واعظ کی جاتی ہے. من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کو کہ جو تم میں سے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے. جو اللہ پر اور روز آخرت پر تم میں سے ایمان لانے والے ہیں، ان کو یہی نصیحت کی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے.
ذالکم ازکا لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ شائستہ بات ہے، وأطہر، اور پاکیزہ طریقہ ہے۔ ترجمہ کیا ہے اصل میں مولانا مودودی رحمہ اللہ قرآن کریم کا لفظی ترجمہ نہیں کرتا، یعنی تحت النفس ترجمہ نہیں کرتا، روا ترجمہ جس کے کہتے ہیں، یا آپ اس کو ترجمانی کہتے ہیں۔ مقدمہ ترتیب القرآن میں مولانا مودودی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ترجمانی کی ہے، ترجمہ نہیں کیا ہے، کیونکہ ترجمے بہت سارے موجود ہیں۔ تو اس کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا کہ یہ ازکا لکم وأطہر، شائستہ اور پاکیزہ طریقہ ہے تمہارے لیے۔ اور ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا کہ ذالکم ازکا لکم، یہ تمہارے لیے ستھرا طریقہ ہے، وأطہر، اور بڑا ہی پاکیزہ طریقہ ہے، ستھرا اور بڑا ہی پاکیزہ طریقہ ہے۔ جو ترجمہ آپ کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ یہاں مطلقہ عورتیں سابقہ شوہروں سے نکاح کرنا چاہیں تو اس میں رکاوٹ نہ ڈالو، یہ اس آیت کا خلاصہ ہے۔ اور اولیاء اور اقرباء اور ورثاء کو اس میں نصیحت کی گئی ہے، خاص نصیحت کہ جب طلاق کے بعد عورت کی عدت گزر جائے اور وہ اپنے اسی شوہر کے نکاح میں پھر جانا چاہے جس نے اس کو طلاق دی تھی، تو اس میں تم لوگ رکاوٹ نہ ڈالو۔ طلاق رجعی کے بعد، یعنی جس طلاق کے اندر رجوع کیا جا سکتا ہے، ایسے طلاق کی تو جب عدت گزر جائے، اب یہ طلاق بائن ہو گئی ہے، ایک طلاق دی ہے یا دو طلاق دی ہے اور عدت گزر گئی 3 مہینے، تو اب یہ ایک طلاق بھی طلاق بائن ہو گئی۔ یعنی بائن کا مطلب یہ ہے، ایک خاص اصطلاح ہے، یہ بیوی اس سے الگ ہو گئی اور اب یہ اس کی بیوی نہیں رہی، ہاں نکاح جدید کے ذریعے سے، تو یہاں اس کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ تو طلاق بائن اگر ہو گیا اور وہ اب باہم رجوع کرنا چاہتے ہیں تو اس کو رکاوٹ نہ بنو اور نہ روکا۔ ایک اس کا مفہوم یہ ہے، اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر وہ سابقہ شوہر نہیں بلکہ نئے شوہر کے ساتھ، دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے، عدت گزر گئی ہے سابقہ شوہر سے، اگرچہ طلاق بائن ہے اور پہلے شوہر کو رجوع کر سکتی ہے، لیکن پہلے شوہر کو رجوع نہیں کرنا چاہتی ہے، یا پہلا شوہر نہیں چاہتا ہے، پہلا شوہر چاہتا ہے لیکن وہ نہیں کرنا چاہتی ہے، دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے، تو اس صورت میں بھی تم لوگ رکاوٹ نہ بنو، کیونکہ اس کو اب اختیار مل گیا ہے، طلاق تو ہو گئی ہے سابقہ شوہر سے۔ اس لیے مولانا مودودی رحمہ اللہ نے ایک بہترین ترجمہ یہاں کیا ہے، دل کو لگتا ہے وہ ترجمہ، یعنی کہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لے تو اس سے نہ روکا۔ زیر تجویز شوہر، تو زیر تجویز شوہر کا مطلب یہ ہے کہ وہ سابقہ شوہر بھی ہو سکتا ہے جنہوں نے ان کو طلاق دی ہوئی ہے اور طلاق دینے کے بعد عدت گزر گئی ہے، اور عدت گزرنے کے بعد اب وہ الگ ہو گئی ہے، طلاق بائن ہو گیا، یا یہ ہے کہ وہ دوسرے شوہر کے ساتھ، اس کی تجویز یہ ہے کہ اگلے دوسرے نئے شوہر کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے، تو تب بھی اے اولیاء اور اے سرپرست کو اس میں رکاوٹ نہ بنو۔ یہ دونوں مفاہیم بیان کیے گئے ہیں، مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ شان نزول میں حضرت معقر ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ میں نے اپنی ایک بہن کا ایک شخص سے نکاح کر دیا تھا، پھر اس نے اس کو طلاق دے دی، جب عدت گزر گئی پھر وہ اس سے نکاح کرنے کے خواہش مند تھے، وہ پیغام لے کر آ گیا۔ میں نے کہا کہ میں نے تجھ سے اس کا نکاح کر دیا، آپ کا اکرام کیا، آپ کا احترام کیا اور اس کو آپ کے پاس بھیج دیا، لیکن آپ نے الٹا اس کا مجھے یہ بدلہ دیا کہ آپ نے ان کو طلاق دے دی ہے، تو دوبارہ نکاح آپ کا پیغام حق ہی نہیں بنتا ہے کہ آپ پیغام بھیج دیں۔ اللہ کی قسم
کبھی بھی تیرے پاس نہیں جائے گی میری یہ بہن. بہنوئی سے کہا. یہ آدمی مناسب بھی تھا اور وہ عورت بھی چاہتی تھی کہ اپنے اس شوہر کی طرف رجوع کر لے اگرچہ عدت گزر گئی. تو یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پہنچ جائے اپنی عدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ، تو ان کو اس سے نہ روکے کہ وہ نکاح کر لے أَزْوَاجَهُنَّ، اپنے شوہروں سے، سابقہ شوہروں سے یا زیر تجویز شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکا. چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مجھے سنا دی، مجھے بلایا. میں نے اپنی قسم کا کفارہ دے دیا اور اسی شخص سے اس کا نکاح کر دیا. بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جب آیت سنی تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سمعا لربی وطاعہ، میں نے اپنے رب کا فرمان سنا اور میں فرمان برداری کرتا ہوں، بات مانتا ہوں. چنانچہ یہ اس آیت کا شان نزول ہے اور حکم عام ہے تمام ایسے لوگوں کو کہ جو اس قسم کے موقع پر رکاوٹ ڈالنے والے بن جاتے ہیں، رکاوٹ ڈالتے ہیں، ایسے لوگوں کو روکا گیا ہے کہ رکاوٹ نہ ڈالو، اس کے مفاسد ہو سکتے ہیں. آگے فرمایا کہ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، کہ جب وہ باہم رضامند ہو، راضی اور خوشی سے واپس رجوع کرنا چاہتے ہو تو تم رکاوٹ نہ بنو. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے تم میں سے حکم ہے کہ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. ظاہر بات ہے بات اتنی اصحاب تو اللہ کے اوپر بھی ایمان رکھنے والے تھے اور روز آخرت پر بھی ایمان رکھنے والے تھے، اس لیے انہوں نے رکاوٹ ختم کر دی اور نکاح کرا دیا. اور فرمایا ذالک ازکی لکم واطہر، یہ طریقہ ستھرا طریقہ ہے اور بڑا پاکیزہ ہے، پاکیزہ طریقہ ہے. یعنی واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. بعض لوگ اپنے خیال سے کچھ مصلحتیں سوچتے ہیں لیکن ان کی فکر میں غلطی ہو سکتی ہے، خطا کر سکتے ہیں، اسی لیے دنیاوی جذبات کے تحت غلط فیصلہ کر جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ کرو. بہت ساری مصلحتیں ہیں، ان مصلحتوں کے اوپر تمہاری نظر نہیں ہے، اللہ رب العالمین جس طرح کہتے ہیں اسی طرح کیا کرو. لیکن باہر کے ہمارے اس معاشرے کے اندر تو طلاق کو بھی مذاق بنایا جاتا ہے. جی، اور لوگ کہتے ہیں 100 طلاق، 200 طلاق، 300 طلاق. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دی. انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کے یہ جو بیوی ہے وہ تو 3 طلاق پر تم سے الگ ہو گئی ہے، لیکن یہ جو باقی ہیں یہ اللہ کی آیات کا آپ نے مذاق بنا دیا، جس کے بارے میں آپ کے لیے وعید قرآن کریم نے یہاں سنائی ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ. وہاں بھی یہی حکم دیا گیا تھا. اسی طرح بہت ساری چیزوں میں اہل ایمان اور مسلمان عام طور پر آج کے دور میں اللہ کی آیات کا اور اللہ کے قوانین کا مذاق اڑاتے ہیں. جی، پپتیاں کستے ہیں. ایسے احکامات میں جب لوگ عمل کرتے ہیں تو اس پر لوگ کیا کرتے ہیں، معاشرے میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے، برا بلا ان کو کہا جاتا ہے، ان پر لعن طعن کی جاتی ہے. تو یہ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کی سزا بڑی شدید ہے. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ، اور مائیں دودھ پلائے، والوالدات، اور مائیں یرضعن دودھ پلائے، اولادہن اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، حولین کاملین 2 سال پورے کے پورے. لیکن لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ اس کے لیے حکم ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، یعنی جو یہ چاہے کہ پورے مدت کے لیے دودھ پلائے، ان کے لیے پر حکم یہ ہے کہ 2 سال پورے ان کو دودھ پلائے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ سے اشارہ ہے باپ، جس کا یہ بیٹا ہے، جس کے لیے یہ بیٹا پیدا کیا گیا ہے. مولود لہو کس کو کہتے ہیں؟ باپ. تو جس کی اولاد ہے اس کے ذمے کیا ہے؟ رزقہن، ان ماؤں کے لیے کھانا ہے، رزق ہے. وکسوتہن، اور کپڑا ہے.
بالمعروف قاعدے کے مطابق، قانون کے مطابق، بڑے طریقے، اچھے طریقے پر. جو باپ ہے جس کی یہ اولاد ہے تو وہ ان ماؤں کے لیے کہ جو ان کو دودھ پلاتی ہے ان کے رزق کھانا اور ان کے کپڑوں کا انتظام کرنا لازم ہے. یہ ان کا حق ہے، ان کے اوپر لازم ہے. البتہ اس میں کیا ہے؟ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان کو تکلیف نہیں دی جائے گی مگر اس کی برداشت کے مطابق. لا تکلف، مجبور نہیں کیا جائے گا، مکلف نہیں کیا جائے گا یا بار نہیں ڈالا جائے گا نفس کسی بھی شخص کے اوپر الا وسعها، مگر اس کی بساط پر، اس کی طاقت کے برابر، اس کی برداشت کے مطابق. لا تضار والدۃ بولدها، تکلیف نہ دی جائے والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے. لا تضار، ضرر نہیں پہنچائی جائے گی اور تکلیف نہ دی جائے والدۃ کسی ماں کو بولدها، اس کے بچے کی وجہ سے. ولا مولود له بولده، اور نہ تکلیف دی جائے جس کا بچہ ہے اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی باپ کو بھی تکلیف نہ دی جائے اس کے بچے کی وجہ سے اور ماں کو بھی تکلیف نہ دی جائے اس کے بچے کی وجہ سے. دونوں کو اذیت نہ پہنچائی جائے، ضرر نہ پہنچائی جائے. وعلى الوارث مثل ذلك، اور اگر باپ مثال کے طور پر نہیں ہے، مر گیا ہے مثلا، یا وہ باپ موجود ہیں لیکن وہ سرے سے سرپرست بننا نہیں چاہتا، تو باپ کے بعد پھر اس بچے کا جو دوسرا وارث ہے تو کہتے ہیں وعلی الوارث، اور وارث کے ذمے بھی مثل ذالک، اسی طرح لازم ہے جس طرح باپ کے اوپر کھانا اور کپڑے یہ لازم ہے رضائی ماؤں کے لیے جو دودھ پلانے والی ہے ان کے لیے، تو اسی طرح ان کے وارثوں کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے دودھ کا اہتمام کر لیں، دودھ پلانے کا، اور دودھ پلانے والوں کے لیے کھانے کا بھی اور کپڑے کا انتظام کر لیں. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، سو اگر دونوں یعنی ماں باپ ارادہ فصالاً چھڑانا چاہے دودھ سے، فصال کہتے ہیں جدائی، دودھ سے چھڑانے کا ارادہ کرے. ارادہ یہ دونوں بچے کے ماں باپ چاہے فصالاً چھڑانا چاہے، عن تراضٍ رضامندی سے، باہم، منہما آپس میں، وتشاور اور باہم مشورہ کرتے ہوئے، ماں باپ دونوں نے مشورہ کیا مشاورت کے ساتھ. فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے کہ ان دونوں یہ دونوں مشورہ کر لیں اور باہم رضامندی کے ساتھ بچے کو کے دودھ چھڑائے. 2 سال کے اندر مثلا 1 سال کے بعد ان کا دودھ چھڑائے، لیکن یہ باہم مصالحت، بچے کی مصالحت اور خیرخواہی دیکھ کر یہ فیصلہ کرے. مثلا یہ ہے کہ بچے کو ماں کا دودھ جو ہے نقصان دیتا ہے، دودھ میں ایسا کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے بچے کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اس صورت میں دونوں مشورہ کریں کہ اب اس بچے کو جو ہے نا دودھ نہیں پلاتے ہیں بلکہ اس کے لیے کوئی اور انتظام کرتے ہیں، کسی اور چیز کا دودھ پلاتے ہیں، پاؤڈر کا اہتمام کرتے ہیں وغیرہ. تو فلا جناح علیہما، اس میں بھی ان دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم چاہو اور ارادہ کرو، کیا چاہو؟ أَن تَسْتَرْضِعُوا، کہ تم دودھ پلواؤ، یعنی دودھ پلوانا چاہو کسی اور سے. اولادکم، اپنی اولاد کو، تمہارے اولاد کو، تمہارے بچوں کو، اپنے بچوں کو کسی اور کا دودھ پلاؤ، ماں کی بجائے کسی رضائی ماں کا دودھ اس کو پلاؤ. فلا جناح علیکم، تو تب بھی تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کچھ اس میں بھی کچھ گناہ نہیں ہے، لیکن یہ کب؟ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جبکہ تم سفرد کر دو، سلمتم تم حوالے کر دو، سفرد کر دو، ادا کر دو، ما آتیتم جو کچھ ان کو دینا طے کیا ہے تم نے، جو کچھ ان کو دینا طے کر دیا ہے کہ آپ کو رضائی ماں کو کہتے ہیں کہ آپ کو ہم اتنی اجرت دیں گے، تو جو کچھ تم نے طے کیا ہے جب آپ ان کو سپرد کر دو، حوالے کر دو، تو تب بھی تمہارے اوپر گناہ نہیں ہے.
کہ دوسری دائیں ماں ان کے لیے ڈھونڈو، تلاش کرو۔ بالمعروف قاعدے کے مطابق، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان قوانین کے اندر اور ان ضابطوں اور احکامات کے اندر اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، جان رکھو، أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ بے شک اللہ رب العالمین دیکھتا ہے ان کاموں کو کہ جو تم کرتے ہو۔ وَاعْلَمُوا، جان رکھو، أَنَّ اللَّهَ، یقیناً اللہ، بِمَا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو، بصیر، اس کو دیکھ رہا ہے نگہبان ہے۔ تو اس آیت کے احکامات بالکل واضح ہیں اور ظاہر ہیں کہ بچوں کو دودھ پلانے کے احکام اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ دونوں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جو بچہ ہے اس کی تربیت بھی کرے اور بچے کو دکھ تکلیف سے بچانے کی فکر بھی کرے۔ اس لیے بچے ماں باپ کے سائے میں خوب اچھی طرح پرورش پاتے ہیں اگر وہ دونوں باہم متفق ہو، ان کا اتفاق ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ایسی صورت میں والدہ اس کے دودھ پلانے پر یا پرورش کرنے پر اس کے باپ سے کسی طرح کی اجرت طلب نہیں کرتی ہے۔ ظاہر بات ہے دونوں کا اتفاق ہے تو وہ اپنے میاں سے اور اپنے شوہر سے اجرت نہیں مانگتی ہے نا کہ آپ مجھے اجرت دے دیں کہ میں آپ کے بچے کو دودھ پلاتی ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بچے کی والدہ جب اپنے شوہر کے نکاح میں ہے اور بحق زوجیت یعنی بیوی ہونے کی وجہ سے کھانا کپڑا اسے مل رہا ہے تو اس کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ دودھ پلانے کے سلسلے میں کوئی اجرت اپنے شوہر سے طلب کرے۔ بیوی کو نہیں چاہیے کہ اپنے شوہر سے اجرت طلب کرے۔ بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ شوہر طلاق دیتا ہے۔ یہاں جو حکم بیان کیا گیا ہے نا، یہ اس کا تعلق اس مسئلے کے ساتھ ہے کہ شوہر طلاق دے دیتا ہے تو اس میں اول تو یہ اختلاف رونما ہوتا ہے کہ بچہ کون لے۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے نا کہ اب طلاق ہو گئی ہے تو طلاق کے بعد یہ بچہ کس کے پاس رہے، جو بچہ ہے۔ اصول یہ ہے کہ لڑکا جو بچہ ہوتا ہے جب تک 7 برس کا نہ ہو جائے اور لڑکی 9 سال کی نہ ہو جائے، بچہ 7 سال کا اور جو ہے نا بچی 9 سال کی، تو اس وقت تک والدہ کو پرورش کا حق حاصل ہے کہ والدہ اس کی پرورش کرے گا۔ لیکن لڑکا یا لڑکی کی پرورش کا حق یہ مطلقہ عورت کو اس وقت تک ہے جب تک کہ کسی ایسے شخص سے نکاح نہ کر لیں جو بچے کے محرم نہ ہو۔ اگر عورت کسی اور شخص کے ساتھ نکاح کر کے طلاق کے بعد تو اب وہ اپنا حق کھو جاتی ہے پرورش کی۔ جب کسی مرد نے کسی عورت کو طلاق دے دی اور ماں نے بچے کی پرورش کے لے لیا اور اب دودھ پلانے کا زمانہ باقی ہے تو جب تک عدت نہ گزر جائے اس وقت تک بچے کو دودھ پلانے کی اجرت وہ نہیں لے سکتی ہے۔ ہاں اب اگر وہ اس کی عدت گزر گئی ہے تو عدت کے دوران تو نان نفقہ اس کو ویسے بھی مل رہا ہے، تو لہذا اس دوران یہ اپنے شوہر سے اپنے اس بچے کو دودھ پلانے پر اجرت نہیں مانگ سکتی ہے۔ البتہ کیونکہ اس کو تو پھر دوہرا اجر مل جائے گا، ایک تو عدت کے دوران ان کو نان نفقہ مل رہا ہے، کپڑا بھی مل رہا ہے، کھانا پینا بھی مل رہا ہے، اور بچے کے لیے علیحدہ دے گا نہیں، ایک ہی اجرت دے سکتا ہے۔ تو جب عدت گزر جائے اور اب اس کے بعد اگر بچے کو دودھ پلاتی ہے تو پھر اس صورت میں چونکہ اس کی عدت گزر گئی ہے اور وہ طلاق ہو گئی ہے تو اب اگر وہ اپنے بچے کو اس سے دودھ پلانا چاہتا ہے تو پھر وہ اجرت طلب کر سکتی ہے اور بچے کے دوسرے اخراجات اس کے سوا ہوں گے۔ ہاں دودھ پلانے کی اجرت کا مطالبہ کہ بچے کی عمر جب تک 2 سال قمری مہینوں کے حساب سے یعنی ہجری کے حساب سے یہ طلب کیا جا سکتا ہے اس کے میاں سے۔ بعد کے پھر یہ کہہ دیا گیا لا تکلف نفس الا وسعها، یہ رضاعت کی مدت مقرر کر دی اور 2 سال تک اس کو پلا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بچے کا باپ جو دودھ پلانے کی اجرت دے گا وہ اپنی حیثیت کے مطابق اجرت دے گا، اس سے اپنی حیثیت سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، وہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق خرچہ دے گا، جو خرچہ اس کی استطاعت سے باہر ہوگا اور وہ مطالبہ کرے گا تو نہیں دے گا۔ لا تضار والدۃ بولدها، اسی طرح ماں کو ضرر نہیں پہنچایا جائے گا اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود له بولده، اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے، دونوں کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ مثلا طلاق ہو گئی ہے تو بچے کے ماں باپ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے پاک ہیں۔ بچے کی والدہ دودھ پلانے سے اگر معذور ہو یا حق کی پرورش سے دستبردار ہو جائے کہ میرے اور آپ کا تعلق تو ویسے بھی ختم ہو گیا ہے، میں آپ کے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے نہ پرورش کرتی ہوں،
اور تو لہذا ایسی صورت میں پھر میاں جو ہے نا یہ زبردستی نہیں کرے کہ اس بچے کی وجہ سے اس کے ماں کو اذیت دے اور تکلیف دے. اسی طرح اس کے باپ کو بھی تکلیف نہیں دی جائے کہ ماں کہ باپ کی جو ہے نا طاقت اتنی نہیں ہوتی ہے اور اس کی ماں جو ہے نا جو طلاق شدہ ہے اور وہ اس کو دودھ پلانا چاہتی ہے اور اس سے زیادہ مطالبہ کرتی ہے اس کی حیثیت سے. تو دونوں صورتوں میں یہ روکا گیا کہ نہیں لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدی. اور پھر حکم بیان کر دیا کہ باپ نہ ہو تو وارث پر بھی اسی طرح کا حکم ہے جو حکم یہاں بیان کر دیا ہے. یہاں ایک اور مسئلہ جو بیان کر دیا گیا ہے کہ 2 سال سے پہلے باہمی مشورے سے دودھ چھڑا سکتے ہیں ماں باپ مشورہ کر کے. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. اگر 2 سال سے پہلے والدین بچے کا دودھ چھڑانا چاہے اور آپس میں رضامندی اور مشورہ کر کے اس کا فیصلہ کرے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. صرف اس میں یہ بات ہوگی مد نظر کہ بچے کی مصلحت پیش نظر رکھنی چاہیے. جی تو اگر بچے کی مصلحت اس میں ہو کہ پہلے چھڑا دیا جائے تو چھڑا, اور پھر اگلا حکم اجرت پر دودھ پلوانے کا بیان کر دیا اور اس کے لیے قاعدہ بیان کر دیا کہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کو دودھ پلانے کی اجرت دینا ہوگا. ایک اور مسئلہ جو یہاں اس سے معلوم ہوا ہے تو یہ معلوم ہوا کہ جب بچے کو ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت سے دودھ پلوائے اور ماں یوں کہے کہ دودھ خواہ وہ پلائے لیکن رہے میرے ہی پاس, تو کہتے ہیں اس کا یہ مطالبہ صحیح ہے. بچے کا باپ کو یہ مطالبہ پورا کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے آپ نے دودھ پلانے کے لیے دوسری ماں رکھی ہوئی ہے تو وہ پلائے لیکن بچہ میرے پاس رہے. ظاہر بات ہے اس کی ماں اپنی ماں ہے, جتنی شفقت اس کی ماں کا اس بچے کے اوپر ہے وہ دوسری ماں کے پاس تو نہیں ہوتی. تو لہٰذا دودھ دوسرے سے پلوا دے اور پرورش وہ خود کر دے, کیونکہ آپ کو بتایا گیا نا کہ اس کی پرورش کا حق اس کی ماں کو ہے. بچے کی 7 سال اور بچی کا 9 سال. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. یہ تنبیہ ہے کہ یہ دیکھیں احکام شرعیہ جو بیان کیے گئے ہیں اس کی پابندی کرو اور اللہ سے ڈرو. خلاف ورزی کرو گے تو مواخذہ ہوگا اور عذاب کے مستحق بن جاؤ گے اگر نافرمانی کی. وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ و10. وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ, اور وہ لوگ کہ جو تم میں سے وفات پا جائے, یتوفون یعنی وفات پا جائے مر جائے, منکم تم میں سے, وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور چھوڑ جائے بیویاں, پیچھے 1 بیوی 2 بیوی چھوڑ دی تو کیا کرے یہ بیویاں یا 3 بیویاں چھوڑ دی. يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ و10. یہ بیویاں اپنی جانوں کو روکے رکھے. يَتَرَبَّصْنَ انتظار کرتی رہیں, بِأَنفُسِهِنَّ اپنی جانوں, 4 أشْهُرٍ و10 4 ماہ اور 10 دن. یعنی گویا کہ یہ عدت وفات کا حکم دیا گیا. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, اب جب وہ پہنچ جائے اپنی میعاد کو, اجلہن جو ان کے لیے مقرر ٹائم ہے قرآن نے بیان کر دیا ہے 4 ماہ 10 دن. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس بات میں, فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ کہ وہ عورتیں اپنی جانوں کے بارے میں کچھ فیصلہ کر لے تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, خبیر, اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے خبر رکھنے والا ہے. تو گویا کہ اس آیت شریفہ میں ان عورتوں کی عدت بیان کر دی گئی ہے کہ جن کے شوہر وفات پا جائے. 4 ماہ 10 دن تک وہ عورت کسی دوسری جگہ نہ نکاح کرے گی جس کا شوہر وفات پا گیا, اور اس زمانے میں وہ سوگ بھی کرے, سوگ منائے گی, یعنی خوشبو نہیں لگائے گی, مہندی نہیں لگائی, بن ٹھن کر گھر سے باہر نہیں, اندر ذکر کیا گیا ہے 4 ماہ اور 10 دن یہ عورت کی عدت ہے. لیکن یہ اس عورت کے لیے ہے کہ جس کی حمل نہ ہو اور اس کا شوہر فوت ہو جائے. اگر 5 مہینے 6 مہینے جتنے بھی لگ جائے. سورۃ الطلاق میں ایسی عورتوں کے لیے عدت بیان کر دی گئی ہے, وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, اور وہ عورتیں کہ جو حمل والیاں ہیں تو ان کی میعاد یہ ہے کہ اپنا حمل جنم دے.
تو بہرکیف یہ عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا ہے تو عدت ختم ہونے تک یہ سوگ کرے اور اپنے شوہر کے گھر میں رہے جس گھر کے اندر اس کے شوہر کی موت ہوئی ہے. اور اگر اس کو باہر نکلنے کی کبھی ضرورت ہو، کھانے پینے کے لیے ضرورت ہو، تو دن کو نکل کر واپس اپنے اسی گھر کے اندر آئے گی. یہ مسئلہ ہے جو عورتوں کے لیے بالخصوص معلوم بھی ہے اور اس پر عمل پیرا بھی ہے، لیکن قرآن کا حکم ہے، احادیث کے اندر بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ 4 ماہ 10 دن کیسے معلوم کریں گے؟ اگر مثال کے طور پر ابھی رمضان کل سے شاید یکم ہو جائے یا یکم نہ ہو جائے، 30واں شعبان ہو جائے اور یکم پرسوں ہو جائے اور پرسوں کسی عورت کا شوہر مر جاتا ہے، تو اب یہ قمری مہینوں کے حساب سے 4 ماہ اور 10 دن پورے کریں گے. لیکن اگر مثال کے طور پر یہ دورانی مہینہ، قمری مہینہ، ہجری کا مہینہ جو ہے نا وہ فوت ہو جاتا ہے شوہر، ضروری تو نہیں ہے نا کہ یکم کو فوت ہو جائے، تو ایسی صورت میں پھر اس کے لیے 130 دن شمار کر کے عدت پورا کرنا ضروری ہے. 130 دن، 3 4 12 اور 10، تو 130 دن ہو جائیں گے، 4 ماہ 10 دن پورے ہو جائیں گے. اب جب عدت گزر جائے تو عورت اپنے بارے میں فیصلہ کرنے میں خود مختار ہے، اس کو اختیار ہے کہ خوبی کے ساتھ شرعی قواعد کے تحت جس سے چاہے نکاح کر لے، اولیاء اس میں رکاوٹ نہ ڈالے. یہ یہاں سے معلوم ہو گیا فلا جناح علیکم، تمہارے اوپر گناہ نہیں ہے، فیما فعلن فی انفسہن، اس فیصلے کے بارے میں کہ جو وہ کرے اپنی جانوں کے بارے میں، اپنے حق میں جو بھی فیصلہ وہ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے بھی قواعد شرعیہ کے تحت حر اور اس کے خلاف نہ ہو اور کفر میں ہو، تو جس سے چاہے نکاح کر لے، اولیاء اس میں رکاوٹ نہ ڈالے. ہاں اگر کوئی خلاف شرع کام کرنے لگی تو اولیاء کے ذمہ ہوگا کہ اس سے روکے دے، کیونکہ نہی عن المنکر کا تو حکم ہے. فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف میں اسی کی طرف حکم اشارہ کر دیا گیا. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی پوری طرح خبر ہے. اگر کسی عورت نے خلاف شرع کوئی اقدام اٹھایا، مردوں نے کوئی غلط اقدام اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ رب العالمین سے کوئی عمل پوشیدہ نہیں، اللہ کو جواب دہ ہوں گے. واللہ بما تعملون خبیر کا مطلب ہے ہر حکم کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی آیت کا ایک حصہ لگاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حکم کے ساتھ اس کا خاص تعلق ہے. واللہ بما تعملون خبیر، واللہ بما تعملون بصیر، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یہ احکامات اس لیے لگائے جاتے ہیں آخر. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، اور نہیں ہے تم پر گناہ، ولا جناح، اور نہیں ہے تم پر گناہ، فیما عرضتم، کس چیز میں؟ اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اشارہ کرو، فیما عرضتم، کہ تم پیش کرو، بھی اس میں وہ بات یا وہ کنایہ اور اشارہ، من خطبۃ النساء، عورتوں کے پیغام نکاح کے بارے میں، نکاح کا پیغام، او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دلوں میں پوشیدہ رکھو، چھپائے رکھو، یہ ارادہ دل کے اندر رکھو، تو اس میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں. عالم اللہ، یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی نفی کر دی اور کہ تاکہ حرج مقبول ہو جائے، حرج نہ ہو مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے. اس کی حکمت اللہ نے اس آیت میں بیان کر دی ہے. عالم اللہ، اللہ کو معلوم ہے، انکم ستذکرونہن، کہ بے شک تم ان عورتوں کا ذکر کرو گے، تم ضرور ان کو یاد کرو گے. محمد جناگڑی کہتے ہیں کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے. تو علم اللہ انکم ستذکرونہن، بے شک تم ان عورتوں کا ذکر کرو گے. کون سی عورت؟ کہ ان کا شوہر بہت ہو گیا ہے اور وہ عدت وفات میں ہے، تو اللہ کو پتہ تھا کہ تم ان عورتوں کا ذکر کرو گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وجہ سے یہ اجازت دے دی کہ تم پیغام نکاح کے حوالے سے اشارے کنائے میں بات کر سکتے ہو، یا یہ کہ اس کا ارادہ دل میں رکھ سکتے ہو. دل میں ارادہ رکھنے کا تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں. ہاں ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن ان سے نکاح کا خفیہ طور پر وعدہ نہیں کر لینا. ولیکن لا تواعدوہن، البتہ یہ حکم ہے کہ اے اہل ایمان، لا تواعدوہن، تم ہرگز ان کے ساتھ وعدہ نہیں کرو گے، سرا، چھپ کے، خفیہ طور پر ان کے ساتھ وعدہ نہیں کرو گے. الا ان تقولوا قولا معروفا،
مگر یہ کہ ان سے ایسی بات کہو جو قاعدے کے موافق ہو، الا ان تقولوا مگر یہ کہ تم کہہ دو قولا معروفا، قاعدے کے مطابق اور اس کے مطابق کوئی ایسی بات کہہ دو۔ ولا تعزموا عقدة النکاح، اور تم نکاح کرنے کا ارادہ اور قصد مت کرو۔ ولا تعزموا، عزم کہتے ہیں قصد کرنے کو، عقدة النکاح، نکاح کی گرہ باندھنے کو، یعنی عقد نکاح کا قصد نہ کیا کرو۔ کب تک نہ کیا کرو قصد؟ حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ عدت قانون کے مطابق ختم ہو جائے۔ حتی یبلغ الکتاب، یہاں تک کہ یہ کتاب سے مراد عدت کے قانون کو اشارہ ہے، قانون عدت وہ کہاں نہ پہنچ جائے، اجلہ، اپنے مقررہ وقت کو، میعاد کو۔ تو جب اپنا مقررہ وقت آ جائے گا تو اس وقت پھر بے شک تم قصد کرو، اظہار نکاح کا کرو اور ارادہ کرو، عزم کرو۔ لیکن اس وقت تک کہ جب تک عدت ہے، اگر حمل ہے تو وضع حمل کا انتظار کرو، اور اگر حمل نہیں ہے تو عدت وفات 4 ماہ 10 دن کا انتظار کرو، اور قصد نہ کیا کرو نکاح۔ وَاعْلَمُوا، جان رکھو، أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، تم جان لو کہ بے شک اللہ رب العالمین جانتا ہے ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروا، سو تم اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حذر کس کو کہتے ہیں؟ بچاؤ، اپنے آپ کو بچانا، دور رکھو۔ وَاعْلَمُوا، جان رکھو، أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، کہ بلا شبہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس آیت میں عدت وفات گزارنے والی عورتوں کے بارے میں یہ تنبیہ فرمائی کہ ایسی عورتوں کو صاف صریح الفاظ میں نکاح کا پیغام نہ دیا جائے۔ ہاں اشارتاً کنایتاً ذکر کیا جا سکتا ہے، مثلا یہ کہہ دیا جائے کہ بس فکر نہ کرنا، اللہ مالک ہے، ہاں انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور ایسی اچھی اور نیک سیرت خواتین بہت کم ملتی ہیں، تو اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ مطلب اس قسم کے اشارے کنائے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو تو یہ فقہاء نے اشارے بیان کر دیے، تو اشارتاً کنایتاً عورت کے کام میں بات ڈال لیجیے، تو اس کی شریعت نے اجازت دی، اور اس لیے اجازت دی کہ اس کی وجہ بھی اللہ نے بیان فرما دیا کہ تم ذکر کرو اور اس سے رہ نہ جاؤ گے، کہ یہ ایسا نہ ہو جائے کہ پابندی لگ جائے اور اس میں کوئی گناہ گار ہو۔ تو جس قدر اجازت دی ہے اس قدر کیا جا سکتا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر مزید پیش بندی کر دی کہ اقدام نہ کیا جائے، قصد نہ کیا جائے، اور خفیہ نکاح نہ کیا جائے، ان سے وعدہ نہ لیا جائے، عدالت کے اندر خفیہ نکاح نہ کیا جائے، جس طرح کہ آج کے دور میں لوگ بالعموم کرتے ہیں۔ تو اس سے روکا کہ یہ نہیں کرنا، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور آخر میں پھر یہ جو آیات تنبیہات ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔ تو بخشنے والا کا مطلب یہ کہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو پھر آئندہ کے لیے توبہ، ایسا نہ کیا کرنا۔ اور حلیم، اللہ بردبار ہے۔ دل میں ذہن میں یہ بات آئے گا کہ ہم تو مخالفت کرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ حلیم، اللہ بردبار ہے، صبر کرتا ہے اور پکڑ پھر سخت ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ لا جناح علیکم، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، ان طلقتم النساء، کہ اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم عورتوں کو طلاق دو، ما لم تمسوهن، جب تک کہ تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو، ان کو چھوا نہ ہو، او تفرضوا لهن فریضہ، اور مہر مقرر نہ کیا ہو، تو کیا کرو؟ یہ دو صورتیں ہیں۔ تمہارے اوپر گناہ نہیں ہے کہ تم نے طلاق دی عورتوں کو، اب تک تم نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، نکاح ہوا ہے لیکن ہاتھ نہیں لگایا ہے، اور نہ ان کے لیے مہر مقرر کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نکاح بغیر مہر کے کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر مہر مقرر نہیں کیا گیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مہر مہری مثل دیا جائے گا۔ اگر کسی نے مہر کا ذکر نہیں بھی کیا ہے تب بھی اس لڑکی کے لیے مہر شرعی لحاظ سے مہری مثل ہے۔ تو مہری مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس خاندان کی جو دیگر بچیاں ہیں ان کے لیے جتنا مہر مقرر ہے وہی مہر ان کو دینا ہوگا، وہ تو لازمی چیز ہے۔ لیکن اگر مہر مقرر نہیں کیا ہے اور ہاتھ بھی نہیں لگایا اور اب تم نے طلاق دے دی تو پھر کیا ہے؟
ایسی صورت میں فرمایا کہ تم پر گناہ بھی نہیں ہے لیکن اور حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ آپ نہیں چاہتے کہ اس کو اپنے گھر میں لائے، طلاق دینا چاہتے ہیں، تو اگر طلاق دے دی تو کیا حکم ہے؟ وَمَتِّعُوهُنَّ، ان کو متعہ دے دو، ان کو متعہ دے دو، حالانکہ متعہ دے دو یعنی ان کو نفع پہنچاؤ، کچھ نہ کچھ ان کو دے دو۔ اجی بطور سلوک اور احسان اور دلداری کے متعہ دینا واجب ہے۔ یہ متعہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک جوڑا کپڑوں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، 2 جوڑے بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، اور 7 جوتے ہو جائیں، جی کوئی بڑی چادر ہو جائے، اور اس طرح دیگر کچھ چیزیں اس کے ساتھ ملائی جائیں۔ طلاق دینے والا مرد مطلق عورت کو 3 کپڑے دے دے، 1 کرتا دے دے، 1 دوپٹہ دے دے، اور اسی طرح بڑی چادر دے دے، یہ ایک متعہ ہو جائے۔ اگر مرد پیسے والا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق دے، اور اگر متوسط درجے کا ہے تو متوسط درجے کا ان کو متعہ دے دے، اور اگر غریب ہے تو اپنی غربت کے مطابق اس کو متعہ دے دے۔ ہاں، تو متعے کی تعین نہیں ہے۔ شریعت نے قرآن کریم میں بھی یہاں صرف وَمَتِّعُوهُنَّ ذکر کر دیا ہے، ان کو متعہ دے دو، تو متعے کی تعین نہیں کی گئی ہے۔ کسی نے کہا کہ خادم دے دو، آپ نے رخصت کر دی ہے، طلاق دے دی ہے، اور مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا کہ اس کو مہر دے دیا جائے، آدھا دے دیا جائے یا کچھ دے دیا جائے، تو اب اس کو متعہ دینا ہے، تو ایک خادم دے دو، یہ کسی نے کہا ہے، متعے سے مراد لیا ہے۔ تو جو ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس خدام ہیں اور بڑا آدمی ہے تو وہ خادم دے دیں، اور بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ 500 درہم دے دو، تو 500 درہم بھی دیا جا سکتا ہے، یا چند سوٹ دے دیے جائے، تو یہ شرعی تعین نہیں ہے، ہر شخص کے حالات کے مطابق تعین کیا جائے گا۔ اور یہ جو متعہ دیا جاتا ہے کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ مستقبل میں کچھ چند خصومتیں جس کا امکان ہوتا ہے ایسی صورت کے اندر، ان خصومتوں کو دفع کرنا مقصود ہے، کہ لڑائی جھگڑے نہ ہو، پریشانی بعد میں پیدا نہ ہو، خاندان کی رنجشیں پیدا نہ ہو جائے، تو کچھ اچھے طریقے اور بڑے طریقے سے رخصت کر دیں، کچھ دے دلا کر۔ تو یہاں حکم دے دیا وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، گنجائش والے کے اوپر اس کے اندازے کے مطابق، گنجائش رکھنے والے پر گنجائش کے بقدر ہو، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ مقتر تنگ دست غریب، تو جو طاقت نہیں رکھتا اس شخص کے اوپر اس کے اندازے کے مطابق اور حیثیت کے مطابق۔ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ، یہ فائدہ پہنچانا عمدے طریقے پر ہو، یعنی پیدا پہنچاتے ہو تو اچھے طریقے پر ہو۔ اس طرح نہیں ہوتا نا کہ بعض اوقات کیا کیا جائے، یار یہ جا کر اس کو برا بلا بھی کہہ دیا جائے، گالیاں بھی دی جائے، اور یہ ان کو پھینک دو اور ان کو رخصت کو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے، دفع ہو جاؤ یا فلان جگہ سے، اس طرح ہو جاؤ، یہ الفاظ استعمال نہ ہو۔ رخصت ہو تو متاعًا بالمعروف، یہ متعہ تو ان کو دے دو، نفع پہنچا دو، لیکن معروف طریقے پر، اچھے طریقے پر، احسان کے طریقے پر، بڑے طریقے پر۔ حقاً علی المحسنین، یہ اچھا سلوک کرنے والوں پر واجب ہے اور لازم ہے۔ محسنین احسان کرنے والوں کو کہتے ہیں، کہ جو حق سے زیادہ دیتے ہیں اس کو احسان کہتے ہیں، یعنی پورا حق کسی کو دے دینا یہ احسان نہیں ہوتا، اپنے حق سے زائد دے دینا یہ احسان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے میرے اوپر حق ہیں 10 روپے، اور میں کہہ دوں یار آپ نے میرے ساتھ اچھا کیا، میں اپنی طرف سے آپ کو 12 روپے دے دوں، تو یہ احسان ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ متعہ دے دو لیکن بالمعروف، اچھے طریقے سے، بڑے طریقے سے۔ حق المسلمین یہ نیکوکاروں پر لازم ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، یہ دوسری صورت بیان کیا جا رہا ہے طلاق کی۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم طلاق دو ان عورتوں کو، مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، پہلے اس سے کہ ان کو ہاتھ لگائے ہو، یعنی ہاتھ نہیں لگائے ہیں اور طلاق دے دی عورتوں کو، لیکن اب دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے تو مہر مقرر نہیں کی گئی تھی نا، اب دوسری صورت بیان کیا جا رہا ہے وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، حالانکہ ان کے لیے مہر مقرر کر چکے ہو، یعنی آپ نے عورت کے ساتھ عقد کیا تھا اور اس کو عقد کرنے کے بعد ہاتھ نہیں لگایا ہے، اور طلاق کی صورت پیدا ہو گئی، کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے انسانی معاشروں کے اندر، تو طلاق دے دی، لیکن اس صورت میں تھی کہ آپ لوگوں نے باہم اس کے لیے مہر مقرر کر دیا تھا، تو اس صورت میں کیا ہوگا، یہ حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ تو کہتے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم ان عورتوں کو طلاق دے دو پہلے اس سے کہ تم ان کو ہاتھ لگاؤ، ان کو چھوا نہ ہو، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، حالانکہ ان کے لیے مہر مقرر کر چکے ہو،
فنصف ما فرضتم، تو پھر کیا ہے اس صورت میں اس کا آدھا حصہ ہے جتنا تم نے مقرر کیا ہے، مہر کا آدھا ہے، 1/2 دیں گے۔ ہاں الا ان یعفون، مگر یہ کہ وہ معاف کر دے۔ وہ عورتیں جن کے لیے تم نے مہر مقرر کر دی ہے، ہاتھ نہیں لگائے ہیں اور پہلے طلاق دے دیے، طلاق کی نوبت پیش آئی ہے خدا نخواستہ، تو ایسی صورت میں پھر اس کا کیا کر لو، نصف مہر دے دو۔ ہاں اگر وہ کہتی ہیں الا یعفون کہ مجھے آپ کی نصف مہر کی ضرورت نہیں ہے، وہ عورتیں معاف کر دیں۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شخص معاف کر دے، او یعفو الذی، یا معاف کر دے وہ شخص بیدہ کے جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ ہے، نکاح کا اختیار ہے، وہ معاف کر دے۔ کیا مطلب؟ یعنی مثال کے طور پر شوہر نے اس کو مہر دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، مہر حوالے کر دی اور اب طلاق کی نوبت آ گئی ہے، مہر مقرر کر دی بھی تھی اور طلاق کی نوبت آ گئی، ایسی صورت میں کہ اس کی رشتی نہیں ہوئی، ہاتھ نہیں لگایا، تو اس صورت میں نصف مہر کو حق ہوتا ہے نا کہ عورت واپس کر دے، لیکن یہ شوہر جو ہے نا وہ کہہ دے کہ نہیں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا یہ کہ معاف کر دے وہ شخص کے جس کے ہاتھ میں اختیار ہے نکاح کے گرہ کا، وہ معاف کر دے کہ چلو میں نہیں مانتا، آدھا بھی آپ سے نہیں لیتا، پورا مہر لے لو جاؤ، تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے، دونوں طرف سے ہو سکتا ہے۔ وَأَن تَعْفُوا وَأَن تَعْفُوا، لیکن یہ کہ تم معاف کر دو، اقرب للتقویٰ، یہ زیادہ قریب ہے تقویٰ کے، یہ زیادہ قریب ہے تقویٰ کے، تم بائی اختیار ہو، تم مال والے ہو، کمائی والے ہو، تو تم اگر معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ نے مہر پورا دے دیا ہے اور اب طلاق کی نوبت آ گئی ہے، تو مہر مقرر کیا تھا، اب اس صورت میں تو اگر ہاتھ نہیں لگایا تو ہاتھ نہ لگانے سے قبل اگر طلاق ہو گئی ہے تو آدھا مہر حق ہے، تو آپ اگر معاف کر دیں اور کہہ دیں کہ نہیں یہ آدھا مہر میں واپس نہیں لیتا ہوں بلکہ آپ کو معاف کر دیتا ہوں، تو یہ زیادہ تقویٰ کے قریب ہے، پرہیزگاری کے قریب۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں احسان کرنے کو مت بھلاؤ، وَلَا تَنْسَوْا، اور تم مت بھلاؤ، الفضل، احسان کرنے کو، بینکم، آپس میں، ان اللہ بما تعملون بصیر، یہاں بھی کہہ دیا کہ بے شک اللہ تعالی دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اس میں وہی تذکرہ دوبارہ تنبیہ کر دی گئی اور یہ مضمون بار بار دہرائی جا رہی ہے اس بات کا کہ اللہ رب العالمین کیا ہے، تمہارے اعمال سے باخبر ہے اور کردار کو دیکھ رہا ہے، سارے اعمال کو درست بنائیں اور خلاف ورزی نہ کریں اللہ تعالیٰ کے حکم کی، کیونکہ اللہ کے ہاں آخرت میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھو، یہ بندوں کے حقوق ہیں تمہارے اوپر، اس میں خیال رکھو۔ تو گویا کہ ان دونوں آیتوں کے اندر دو قسم طلاقوں کا حکم بیان کیا گیا ہے، کہ ایک وہ عورت کہ جس کو طلاق دی گئی ہے اور اس کو ہاتھ نہیں لگایا گیا ہے اور مہر بھی مقرر نہیں ہے، اس کا بھی حکم بیان کیا گیا، اور دوسرا وہ کہ طلاق دی گئی ہے پہلے اس سے کہ ہاتھ لگایا جائے لیکن مہر مقرر کیا گیا، ان دونوں کا حکم بیان کر دیا گیا۔ حافظوا علی الصلوات، پابندی کرو اے اہل ایمان نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور پر وسطی نماز کی، افضل نماز کی یا درمیان والی نماز کا اہتمام کیا کرو، صلاۃ وسطی کا اہتمام۔ وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے اس حال میں کہ تم نے عاجزی اختیار کی ہو، عاجزی اختیار کی ہوئی رب تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو، قانتین مطیعین، عاجزی۔ تو تمام نمازوں اور خاص کر صلاۃ وسطی کی محافظت اور نگہداشت کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی احکامات طلاق کے بیان کیے جا رہے ہیں، مہر کے لینے اور دینے کے بیان کیا جا رہے ہیں، وقت یعنی رخصتی نہیں، ملنے، میاں بیوی کے ملنے سے قبل اور بعد میں طلاق کا احکامات بیان کیا جا رہا ہے، اور اس دوران ضرورت نماز کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کے ان کاموں کی وجہ سے یہ جو عبادات محضہ ہے اس کو متاثر کرو۔ جی نمازوں کی پابندی کرنی ہے، ہر صورت میں پابندی کرنی ہے۔ حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی نگرانی کرو اور محافظت کر لو، اس کے محافظ اور نگہداشت کرو، نگرانی کرو۔ والصلاۃ الوسطی، اور بالخصوص درمیان والی نماز کی بھی خیال رکھو، دھیان۔ احادیث صحیح میں امام بخاری رحمہ اللہ نے صلاۃ وسطی سے
عصر کی نماز مراد نہیں ہے اس حدیث کی وجہ سے جو خندق کے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز مؤخر ہو گئی احزاب کے حملہ کرنے کی وجہ سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشغول رہ گئے حتیٰ کہ غروب ہو گیا اور نماز لیٹ ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صلاۃ وسطیٰ قرار دیا، ہاں جی، کہ انہوں نے ہماری نماز مؤخر کر دی، کہ نماز کا خصوصی دیار جو خصوصی سیکھا کرو۔ اور یہ اس لیے نماز عصر کی جمہور محدثین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نماز عصر ہے کہ عام طور پر لوگ دن کو مصروف رہتے ہیں کام، اور جب عصر کا ٹائم ہوتا ہے نا تو اپنے تمام کاموں کو سمیٹنا ہوتا ہے، ہاں جی، حساب کتاب کرنا ہے، اور ابھی جلدی دکان بند کرنی ہے، اور آج کل تو کورونا کا زمانہ ہے تو بس تاکہ تھوڑا سا وقت مل جائے، تو ایسے کرنے میں دیر سویر میں عصر کی نماز چلی جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ خاشعین ساکتین تابعدار عاجزی کرنے والے خاموش رہنے والے، یہ ترجمے کیے گئے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز کے اندر باتیں کر لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ پہلے ہم ایک دوسرے کو کہتے تھے کوئی آتا تھا فلان کدھر ہے تو ہم کہتے تھے وہ، یا اگر سلام کرتے تھے تو ہم وعلیکم السلام کہتے تھے، ہاں جی، اور بندہ آتا تھا کوئی بات کرتا تو ہم اشارہ کرتے تھے جاؤ جی ابھی فارغ نہیں ہو۔ تو لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو باتیں خاموشی کا حکم ہوا اور آپس میں بات کرنے سے روک لیے گئے ہم، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو یہ بھی مراد ہے۔ مجاہد تابعی کہتے ہیں قنوت سے مراد کیا ہے؟ لمبی رکوع پڑا کرو اور نگاہیں پست رکھو، خشوع اور خضوع کا خیال رکھو۔ یہ مطلب یہ کہ نماز میں التفات نہ کیا جائے، ادھر ادھر نہ دیکھا جائے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں اپنے بالوں کو خارش کرتے ہیں، کجلی کرتے ہیں، کبھی کپڑوں کو ادھر کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں۔ تو یہ فقہائے احناف جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نماز کے اندر اتنا عمل کیا جائے کہ باہر دیکھنے والا یہ محسوس کرے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا، تو اتنا عمل اگر کسی نے کیا کہ دونوں ہاتھ اس میں مصروف کر دیے، دونوں ہاتھ اس کام کے اندر لگا دیے، اور باہر سے دیکھنے والے بندے کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا، تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے نماز میں یہاں حکم آ گیا کہ عاجزی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اور پورے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ مکملین الطاعة ومتمميها على احسن وجه من غیر اخلال بشيء مما ينبغي فيها، اچھے طریقے پر طاعت کے کو درجے کمال تک پہنچایا جائے اور اس میں کسی چیز کو خلل انداز نہ کر دیا جائے۔ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، یہ تو نمازوں کا حکم دے دیا گیا، لیکن فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، پھر اگر تم کو خوف ہو تو کیا کرو؟ فرجالا أو ركبانا، تو کھڑے ہوئے پڑھ لو، او رکبانا، یا سواری پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ لیا کرو۔ ہاں، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر جب تم کو امن حاصل ہو جائے، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو جاؤ، امن کی کیفیت میں آ جاؤ اور خوف کی کیفیت ختم ہو گئی ہے، جنگ کی حالت دور ہو گئی ہے، گھوڑوں کا باہم مقابلہ جاری نہیں ہے، ایک دوسرے کے اوپر تلواریں نہیں چلا رہے ہیں، ایسی کیفیت ہے، امن کی کیفیت ہے، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر اللہ کو یاد کرو، کما علمکم، جیسا کہ اس نے تم کو سکھلایا ہے، کما علمکم، جس طرح اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے کہ نماز اس طرح پڑھو، ابھی بتلا دیا نا قوموا للہ قانتین، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے، تو جس کو تم نہیں جانتے تھے پہلے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نماز پڑھنے کا وہ طریقہ سمجھا دیا اللہ کے نبی کے ذریعے، پوری تفصیلات سمجھا دی ہے کہ نماز اس طریقے پر پڑھنی ہے، کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہو تو کھڑے ہو کر پڑھو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو پھر سواری کے اوپر پڑھ لو، خوف کی حالت ہے نا، تو خوف کی حالت میں تمہیں یہ گنجائش ہے، اور قبلے کی طرف رخ کر سکتے ہو تو کر لو، نہیں کر سکتے ہو تو نہ کرو، دوسری طرف نماز پڑھو، یہ خوف کی حالت ہے۔ ہاں، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب امن کی حالت آ گئی، جنگ کی حالت نہیں ہے، تو پھر اسی طریقے پر پڑھنا ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تم کو تعلیم دی ہے۔ یہ حکم حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور کفار قریش کو برا کہنے لگے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز نہیں پڑھ سکا، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں نے بھی اثر نہیں پڑھی، صرف آپ ایسے نہیں کہ آپ نے نہیں پڑھی ہے بلکہ میں نے بھی نہیں پڑھی ہے۔ اور پھر وادی بطحان کی طرف توجہ فرمائی اور آپ نے وضو کیا اور ہم نے بھی وضو کیا، اس کے بعد آپ نے عصر کی نماز پڑھی،
جبکہ سورج غروب ہو چکا تھا. تو پہلے عصر کی نماز پڑھی، طریقہ یہی ہے. صاحب ترتیب کے لیے حکم یہ ہے 5 نمازوں سے کم جس کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ترتیب سے وہ نمازیں ادا کریں. پہلے فجر کی نماز، پھر اس کے بعد ظہر کی، بعد عصر کی، پھر مغرب کی، پھر جا کے عشاء. ترتیب کا مطلب یہ ہے. اور جب ترتیب ساقط ہو جائے تو پھر جیسے بھی موقع کے مطابق جو نماز پڑھنا چاہے پہلے اسی کو پڑھے، اس کے بعد دوسرا پڑھ لے. تو بات کی یہ ہے کہ پہلے مغرب کی نماز اور عصر کی نماز اور اس کے بعد پھر مغرب کی نماز پڑھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو بددعا دی. فرمایا اللہ ان کے قبروں اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے. انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ سے روک دیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. مسلم شریف کی حدیث ہے. تو بددعا دی. کیوں؟ کیونکہ عصر کی نماز کتنا اہم فریضہ ہے. ذہن میں ذرا نکتہ یاد رکھ لیں. فرض نماز ہے، رکن اہم ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. لیکن اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کی وجہ سے اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے. بات سمجھا رہی ہے؟ جہاد کے موقع پر فرض نماز مؤخر کیا گیا ہے. جی تو یہ آپ کو اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے. کیوں؟ اگر وہ غالب آ جاتے کافر مسلمانوں کے اوپر تو وہ سارے مر جاتے. تو نہ عصر کی نماز ہوتی نہ مغرب کی ہوتی. یہ نماز ہے اور باقی احکامات پر اور دین پر عمل تب ہو سکتا ہے جب آپ محفوظ ہوں گے اور کفر مغلوب ہوگا، کافر مغلوب ہوں گے. تو جب کافر غالب آ جائیں گے تو نہ آپ کی نماز رہے گی، نہ آپ کے اقدار رہیں گے، نہ آپ کے اخلاق اور کردار رہیں گے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور وہ لوگ کہ جو وفات پا جائے منکم تم میں سے، یعنی وہ لوگ کہ جو مر جائیں مرد تم میں سے. ویذرون ازواجا، اور چھوڑ جائے بیویوں کو. تو کیا ہے؟ وصیۃ لازواجہم، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وصیت کر دے اپنی بیویوں کے لیے. وصیۃ لازواجہم، وصیت کرے اپنی بیویوں کے لیے. کس چیز کا؟ متاعا الی الحول، کہ وہ فائدہ اٹھائے، منتبہ ہو الی الحول، 1 سال تک. 1 سال تک فائدہ اٹھائے غیر اخراج، اس حال میں کہ وہ گھر سے نہ نکالی جائے. جس گھر کے اندر اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے اسی گھر کے اندر وہ عورت 1 سال تک رہے اور گھر سے نہ نکالی جائے. اور شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ وصیت کرے ورثہ کو کہ لوائقین کو کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں اور یہ میری بیوی ہے، یہ 1 سال تک میرے اس گھر میں رہے. فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر وہ خود نکل جائیں اس گھر سے، شوہر مر گیا ہے اور بیوی اس شوہر کے ساتھ جس گھر میں رہتی تھی اس سے خود نکل گئی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، سو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ، گناہ نہیں ہے اس بات میں کہ جو وہ اپنی جانوں کے لیے کرے، اختیار کر لے. من معروف، قاعدے کے مطابق، بڑے طریقے سے. اگر معروف طریقے پر وہ اس گھر سے نکلنا چاہتی ہے اور کوئی اپنے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتی ہے تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ عزت والا، حکمت والا ہے. اللہ زبردست طاقتوں والا ہے، حکیم حکمت والا ہے. لہذا اس نے یہ ساری حکمت کو تحت احکام دیے ہیں تمہارے لیے. زمانۂ جاہلیت میں جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو اس کی عدت 1 سال ہوا کرتی تھی. وہ 1 سال تک کسی گھوٹلی میں پڑی رہتی تھی اور 1 سال کے بعد اس گھوٹلی سے نکالتے تھے اور پھر اس کی گود میں اونٹ کی مینگنیاں بھر دیتے تھے. جی جھولے میں اور گود میں اونٹ کی مینگنیاں بھر دیتے تھے. پھر اسے باہر گلی کوچے میں نکالتے تھے. وہ لوگوں پر مینگنیاں پھینکتی جاتی تھی، دامن سے مینگنیاں لے کر لوگوں کے اوپر اس طرح پھینکتی تھی. اس سے لوگ سمجھ لیتے تھے کہ اس عورت کی عدت 1 سال تھی اور شوہر فوت ہو گیا تھا اور اب اس کی عدت ختم ہو گئی ہے. بخاری شریف اور صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، سنن ابی داؤد میں موجود ہے. تو اسلام میں ایسی عورت کی عدت ابھی آپ نے سن لیا کہ 4 ماہ اور 10 دن مقرر کیا گیا. لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آیت ذکر میں تو بعد میں ہے لیکن یہ آیت منسوخ ہے، اس کا حکم منسوخ ہے. حکمت منسوخ ہے، تلاوت منسوخ نہیں ہے، کیونکہ تلاوت تو ہم کرتے ہیں. اور اس کے لیے جو آیت ناسخ ہے، یعنی جس نے اس کا حکم کو نسخ کر دیا ہے، وہ پہلے آپ نے پڑھ لیا.
اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے اب یہ حکم نہیں ہے کہ اس کی بیوی جب وہ مر جائے تو 1 سال تک اپنے گھر کے اندر رہے، نہیں، اس کے لیے عدت وفات 4 ماہ 10 دن آپ نے سن لی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ حکم اگرچہ قرآن کریم میں ذکر ہے لیکن یہ منسوخ ہے، اور اس کے لیے ناسخ پہلی آیت ہے جو گزر چکی ہے، ترتیب میں مؤخر ہے، منسوخ ہے، اس کا ناسخ پہلی آیت گزر چکی ہے۔ تو باہر کے پہ کہہ دیا کہ والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ وفات پا جائے تم میں سے ویذرون ازواجا، اور چھوڑ جائے بیویوں کو وصیۃ لازواجہم، تو چاہیے کہ وہ وصیت کر جائے اپنی بیویوں کے لیے، کس چیز کی وصیت کرے؟ متاعا، فائدہ اٹھانے کا، منتفع ہو جانے کا، الی الحول 1 سال تک، غیر اخراج، اس حال میں کہ اس کو اپنے گھروں سے نہ نکال دیا جائے، جس گھر کے اندر وہ رہتی تھی اسی کے اندر رہے، اس کوٹھی میں رہے۔ تو یہ پرانا حکم تھا، جاہلیت کے دور کا حکم۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، اب اس دوران بھی ان کو یہ اجازت تھی کہ اگر وہ نکلے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تمہارے اوپر اے ولیوں اور سرپرستوں کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اگر وہ کرتی ہے اپنی جانوں کے بارے میں فیصلہ بالمعروف، بڑے طریقے سے، اچھا فیصلہ کرتی ہے تو کر سکتے ہو۔ اللہ عزیز حکیم، اللہ عزت والا و حکمت والا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر تم طاقتور ہو تو اپنی طاقت کو نہ دیکھو، اللہ کی طاقت کو دیکھو، ایسے اللہ کے احکام کے ساتھ مت کھیلا کرو۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے فائدہ پہنچانا ہے بالمعروف، قاعدے کے مطابق، اچھے طریقے پر، عروف کے مطابق، بڑے طریقے پر۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، اور ہے طلاق شدہ عورتوں کے لیے، متاع، فائدہ پہنچانا، بالمعروف، بڑے طریقے، عرف کے مطابق ان کو فائدہ پہنچانا ہے۔ حقاً علی المتقین، یہ تاکید کی ہے پہلے والے حکم کی، پہلے بھی ہم نے کہہ دیا نا کہ یہ حق ہے پرہیزگار لوگوں کے اوپر اور محسنین کے اوپر لازم ہے، یہاں دوبارہ کہہ دیا کہ طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے فائدہ پہنچانا بڑے طریقے سے اور اچھے طریقے پر، یہ حق علی المتقین، یہ ضروری قرار دیا گیا ہے پرہیزگار لوگوں کے اوپر اور متقین لوگوں کے اوپر، کہ متقین لوگ یہ متاع اور فائدہ پہنچائیں گے طلاق شدہ عورتوں۔ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، اسی طرح اللہ بیان فرماتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم سمجھو، غور کرو، ذالک، اسی طرح یبین اللہ، خوب واضح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات، اپنی آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ تو اس میں مطلقہ عورتوں کو متع دینے کی تاکید کی گئی، تو پہلے ان کی 2 صورتیں بیان کی گئی تھی، یہاں عام مطلقوں کا حکم بیان کیا گیا کہ جو بھی طلاق شدہ عورت ہے، مہر ان کے لیے مقرر کی ہے، مقرر نہیں کی ہے، لیکن طلاق دی گئی ہے، اور اس کو ہاتھ لگایا ہے یا ہاتھ نہیں لگایا ہے، تو جب طلاق دی ہے، طلاق دینے کے بعد متاع بالمعروف، اس کو نفع پہنچانا ہے، اور یہ حق علی المتقین، پرہیزگار لوگوں کے اوپر لازم ہے۔ تو ظاہر ہوا کہ جو شخص اس پر عمل نہیں کرے گا وہ گناہگار۔ بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے عدت کے زمانے کا نفقہ مراد ہو سکتا ہے، یعنی جو طلاق شدہ عورت ہے نا، جس کو طلاق دی گئی ہے شوہر نے، اب وہ عدت گزار رہی ہے نا، شوہر کی عدت میں ہے، تو اس عدت کے دوران شوہر کے اوپر اس کا نفقہ ہے نا، کھانا پلانا پینا اور اس طرح کپڑوں کا اہتمام کرنا اس کے لیے ہے، تو لہذا اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ اس نفع پہنچانے سے یہی مراد، کیونکہ وہ بھی نفع پہنچانے میں شامل ہے، اور لفظ متاع کو عام کر لیا ہے کہ اس میں سب احکام داخل ہو جائیں جو مطلقہ عورتوں سے متعلق ہے، جس میں بعض صورتوں میں پورے مہر کی ادائیگی اور بعض صورتوں میں نصف مہر کی ادائیگی کا ذکر ابھی آپ نے سن لیا ہے۔ اور بعض مفسرین اور مجتہدین نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ مطلقہ کو اپنی جائیداد میں سے باقاعدہ حصہ دو۔ بعض مجتہدین نے یہ بات کی کہ جس کو طلاق دی گئی ہے، اب طلاق شدہ عورت ہے تو اس کو اپنی جائیداد میں سے حصہ دو اور عمر بھر نفقہ دیتے رہو۔ تو جن لوگوں نے یہ بات کی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بے بنیاد بات کی گئی۔ مطلقہ عورتوں کو کیا دے دو؟ جائیداد میں حصہ دو، یا عمر بھر کے لیے ان کا نفقہ ان کے ذمہ ہے۔ کیسے؟ ایک عورت اگر آپ کے ساتھ بسنا ہی نہیں چاہتی ہے اور شوہر اس بات پر مجبور ہو گئے کہ اس کو طلاق دی ہوئی ہے، تو وہ عمر بھر اس کو نفقہ دے گا؟ یہ بات بالکل کمزور بات ہے، غلط بات ہے۔ اس آیت سے کم از کم یہ بات معلوم نہیں ہوتی ہے، اگر کسی نے کی تو غلط ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ، تو نے ایسے لوگوں کو دیکھا کیا؟ تو نے نہیں دیکھا
الی الذین ان لوگوں کو خرجوا من دیارہم کہ جو اپنے گھروں سے نکلے، خرجوا نکل گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الوف اس حال میں کہ وہ ہزار ہوتے، تعداد میں کتنے تھے؟ ہزار، الوف الف کی جمع ہے، ہزار ہوتے ہیں، تو ہزاروں کا مطلب کم از کم 3000 تو ہونے چاہیے یا 10,000۔ حذر الموت موت کے ڈر سے، موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے، ہزاروں کی تعداد۔ فقال لهم اللہ موتوا پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم نے ایسا کیا نا، موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے اتنی بڑی تعداد میں تم نکل گئے ہو کہ ہم مر جائیں گے گھروں کے اندر رہتے ہوئے، تو اللہ نے ان کو حکم دیا اور کہا موتو کہ تم مر جاؤ۔ اللہ نے کہا کہ تم کیا کرو؟ مر جاؤ، تو مر گئے۔ ثم احیاہم پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا، ان ہزارہ کی تعداد میں جو لوگ تھے مرنے کے بعد پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا، زندہ فرما دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس بے شک اللہ تعالیٰ فضل والا ہے علی الناس لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، لوگوں کے اوپر مہربانی فرماتا ہے، لیکن ولکن اکثر الناس لا یشکرون لوگوں کی اکثریت شکر ادا نہیں کرتے ہیں، ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ہیں۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ اور قتال کرو اللہ کی راہ میں، لڑو اللہ کی راہ میں، وَاعْلَمُوا جان رکھو ان اللہ سمیع علیم کہ بے شک اللہ رب العالمین جاننے والا ہے اور سمجھنے والا ہے، جانتا ہے، سنتا ہے اور جانتا ہے، سننے والا بھی اور جاننے والا بھی۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اس واقعے کے بارے میں کہہ دیے کہ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے، ہاں جی، اور یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، بڑی تعداد میں یہ لوگ مصر سے نکلے تھے، موجودہ جو مصر ہے یہاں سے یہ بنی اسرائیل وہاں تھے نا تو وہاں سے نکلے، اور دشت و بیابان میں بے خانما وہاں رہتے تھے، پھر رہے تھے، وادی طی کے اندر پھر رہتے تھے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا اپنی اس قوم بنی اسرائیل کو کہ تم مصر سے نکلے ہو، ہاں جی، اور اس یہاں حیران پریشان قوم پھر رہے ہو، تو حکم دیا کہ ان ظالم کنعانیوں سے لڑو۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہ جو کنعان کے ظالم ہیں تو ان ظالم کنعانیوں کو ارض فلسطین سے نکال، فلسطین کی سرزمین سے نکال دو اور یہاں داخل کرو، بنی اسرائیل سے کہا تو اس علاقے کو پتہ کرو۔ لیکن بنی اسرائیل نے بزدلی دکھائی اور وہ 40 سال تک سرگرداں اور پریشان وادی طی میں گھومتے پھرتے رہے۔ ان کی ایک نسل ختم ہو گئی، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے چلے گئے، اور آپ کے شاگرد یوشع ابن نون کے دور میں دوسری نسل جب اٹھی تو اللہ نے انہیں کنعانیوں پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا، جی، اور پھر جب انہوں نے حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا کیا۔ تو مولانا مودودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ اس کو اللہ نے حکم دیا کہ مر جاؤ، تو ان کی ایک نسل مر گئی، ختم ہو گئی، اور پھر بنی اسرائیل کی دوسری نسل اٹھی، اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ تو زندہ اور موت سے مطلب انہوں نے یہ دیا ہے۔ اگرچہ دوسرے مفسرین نے یہ جتنے بھی اقوال لوگوں نے لیے ہیں بیان کر دیے واقعات کہ ہزاروں کے لوگ تھے اور وہ اپنے گھروں سے نکلے موت کے ڈر سے، اور موت سے مراد طاعون ہے۔ تو جب طاعون کی موت سے یہ ڈر سے باہر نکلے تو پھر جو لوگ یہاں پیچھے تھے ان میں سے کچھ لوگ بچ گئے تھے اور کچھ لوگ مر گئے تھے۔ یہ لوگ جو باہر نکل گئے تھے پھر واپس آ گئے، انہوں نے کہہ دیا کہ دیکھو ہم یہاں چونکہ باہر نکل گئے تھے تو بچ گئے، موت سے بچ گئے۔ تو یہاں پھر اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر طاعون اور وبا کو مسلط کر دیا گیا اور یہ پوری قوم مر گئی، ہاں جی، اور جب مر گئی تو پھر اللہ نے ان کو حکم دے دیا کہ زندہ ہو جاؤ، تو زندہ ہو گئے۔ تو یہ بھی غیر ممکن ہے کہ اسی طرح ہوا ہو کہ ایک کوئی قوم بنی اسرائیل میں سے ایسی تھی کہ جو اللہ رب العالمین نے سزا کے طور پر ان کو مار دیا اور مر گئے،
اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے جو پیغمبر تھے، جو نیک انسان تھے اس دور کے، انہوں نے دعا مانگی اور اس کی قوم دوبارہ زندہ ہو گئی، اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ پہلے بھی آپ نے واقعات سنے ہیں، بعد میں بھی سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ ہاں جی، وہاں تیسرے پارے کے اندر پھر 3-4 واقعات ہیں جو آپ وہاں دیکھ لیں گے، تو ایک واقعہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اکثر اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک بستی جس کا نام داوردان تھا، اس میں طاعون واقع ہو گیا۔ اس موقع پر ایک جماعت وہاں سے نکل گئی اور ایک جماعت بستی میں رہ گئی۔ جو لوگ بستی میں رہ گئے تھے ان میں سے اکثر ہلاک ہو گئے، اور جو لوگ بستی چھوڑ کر نکل گئے تھے وہ صحیح سلامت رہے، تو پھر بستی میں واپس آ گئے۔ جو لوگ بستی میں رہ گئے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ ساتھی ہم سے زیادہ ہوشیار رہے، ہاں جی، آئندہ ہم ایسی زمین کی طرف نکل جائیں گے جہاں وبا نہ ہو۔ چنانچہ آئندہ سال طاعون واقع ہوا تو بستی کے تقریباً سب ہی لوگ مر گئے، اور ایک وسیع میدان میں قیام کر لیا۔ اس میدان میں نجات پانے کی نیت سے قیام کیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ ایک فرشتے نے اوپر کے حصے سے اور ایک فرشتے نے میدان کے نیچے والے حصے سے پکارا اور کہا کہ موتو۔ 2 فرشتوں نے آواز دی، میدان کے ایک سرے سے اور میدان کے دوسرے سرے سے، وہ سب مر گئے، سب مر گئے۔ اور پھر اس ولی نے یا پیغمبر نے دعا کی، جو مختلف روایات ان کے نقل کیے گئے ہیں، یہاں اس کو اشارہ ہے۔ البتہ یہ ہے کہ مفسرین نے یہ کہہ دیا کہ یہ ہزاروں تھے، یہاں تعداد متعین نہیں کی، تو کسی نے 3000، کسی نے 4000، کسی نے 8000، کسی نے 10000، کسی نے 30000، کسی نے 40000، 70000 تک اقوال اس میں موجود ہیں۔ جو بھی تھے، مطلوب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سزا کے طور پر ان کو موت دی اور پھر دوبارہ زندہ کر دیا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اگر طاعون کا یہ اللہ رب العالمین کا ایک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اسے بھیج دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین مؤمنین کے لیے اس کو رحمت بنا دیتا ہے کہ وہ اگر ثابت قدم رہتے ہیں ان کو حکم ہی ہے کہ وہاں ثابت قدمی اختیار کریں، اور اگر مصیبت ان کے اوپر آ گئی ہے، طاعون آ گیا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیں۔ تو جو لوگ اس کے شکار اگر ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پر آج کل یہ وبا ہے نا، کورونا کا وبا ہے، تو اگر یہ یہاں آ گیا ہے، جس کے اوپر آ گیا ہے، تو اگر وہ اس کے شکار ہو جاتے ہیں اور وہ صبر اور امید اللہ تعالیٰ سے اجر کی رکھتے ہیں تو یہ شہادت ہو جائے گی۔ اور اگر یہ ارادہ نہیں ہوتا اور یہ اس کو اپنے لیے مصیبت اور وبال جان سمجھتا ہو اور اللہ کا عذاب سمجھتا ہو اور اجر کی امید نہیں رکھتا ہو، تو وہ پھر مر جائے گا اور یہ سزا کا طور پر ان کے لیے موت ہو جائے گی۔ تو باہر کی یہ حکم یہ ہے کہ ایسی صورت میں وہاں سے نکلا نہ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عوف اور حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سنو کہ کسی سرزمین میں طاعون ہے تو وہاں نہ جاؤ، اس بستی، اس شہر، اس ملک کے اندر نہ جاؤ، اور جب کسی ایسی سرزمین میں طاعون آ جائے جہاں تم موجود ہو تو اس سے بھاگنے کے لیے مت نکلنا، جس طرح انہوں نے کیا کہ موت کے ڈر سے بھاگ نکلے۔ تو موت سے تو انسان نہیں بچ سکتا، کیا وہاں جہاں یہ جاتے ہیں وہاں وہ وبا نہیں آ سکتی، اور یہ موت وہاں نہیں آ سکتی ہے، تو وہاں بھی آ سکتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص طاعون سے بھاگے تو وہ ایسے ہیں جیسے میدان جہاد سے بھاگا، اور جو صبر کرتے ہوئے وہیں رہیں اس کے لیے ایک شہید کا ثواب ہے، ایک شہید کا ثواب ہے۔ یہ تاریخ کے اندر بہت سارے واقعات موجود ہیں، یہاں اس کو اشارہ ہے۔ من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے کہ جو قرض دے اللہ کو قرض حسن، کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے۔ قرض حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ خالص نیکی کے جذبے سے بے غرضانہ کسی کو اگر کچھ دے دیا جائے اس کو قرض حسن کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کو کون دے دے؟ من الذی، کون ہے کہ جو، کون ہے وہ شخص یقرض اللہ کہ جو قرض دے اللہ کو قرضا حسنا، قرض حسن، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو پھر اللہ اس کے لیے اضافہ فرما دے، دوگنا کر دے، لہو اس کے لیے، وہ قرض حسنہ بڑھا دے، اضعافا کثیرتا، چند در چند بہت سے اضافے اللہ اس میں کر دے، ان کے لیے اور بڑھا دے۔ واللہ یقبض، اور اللہ تعالیٰ تنگی فرماتا ہے، ویبسط، اور کشادگی فرماتا ہے، کشادہ فرماتا ہے، وسعت دیتا ہے۔ اللہ تنگی فرماتا ہے رزق، ویبسط، اور کشادہ فرماتا ہے رزق، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے کی طرح ہے کہ
وہ ایک دانہ ہوئے اور اس میں 100 بالیں نکلے اور ہر بال میں 100 دانے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 دن تک بڑھاتا ہے، بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی اور بھی بڑھاتا رہتا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ اس حوالے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ جب کوئی شخص ایک کھجور کے برابر حلال مال میں سے صدقہ کرے، اور اللہ تعالیٰ صرف حلال ہی مال کو قبول کرتا ہے، ناپاک مال کو اللہ قبول نہیں کرتا، گندے مال کو، حرام مال کو قبول نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما دیتا ہے اور اس کی تربیت بھی فرماتا ہے، یعنی اس کو بڑھاتا ہی رہتا ہے، جو صدقہ کیا ہے اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ جیسا کہ تم میں سے اس حدیث کے اندر مثال دی تھی کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی تربیت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، اور وہ ذرا سا صدقہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ پہاڑ کے برابر کرتا ہے۔ تو صدقے کے اندر جتنا بھی اخلاص ہوگا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، غریبوں کے اوپر، محتاجوں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، فی سبیل اللہ، یہ جتنے بھی راہ خدا کے اندر خرچ ہے اور اللہ کی رضا کے لیے جو لوگ خرچ کرتے ہیں، اپنی استطاعت پر جو خرچ کرتے ہیں، اس کو اللہ رب العالمین بڑا چڑھا کر عطا کرے گا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ دعائیں پورا عذاب کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو چند بہت سے اضافے فرما کر واپس کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو قرض کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ تو محتاج ہی نہیں ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں۔ واللہ غنی، اللہ تعالیٰ تو غنی اور بے حاجت ہے، انتم الفقراء، تم محتاج، انسان اور مخلوق محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے تم کو چیز دی ہوئی ہے، اسی میں سے تم اگر اللہ کے راستے میں ایک پائی بھی خرچ کرتے ہو تو میں اس کو بڑھاتا، چھڑاتا، پہاڑوں جتنا برابر کرتا۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اللہ تعالیٰ تنگ کرتا ہے اور فراخ کر دیتا ہے، والیہ ترجعون، اسی کی طرف تم نے پلٹ کر جانا ہے۔ لہذا اگر تم نے اس ارادے کے ساتھ، نیک جذبے کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اللہ کے دین کے اوپر خرچ کر دیا، ہاں جی، تو یہ میں تم کو بڑھا چڑھا کر واپس لوٹا دے دوں۔ لہذا اہل ایمان اس کو آزماتے ہیں اور اہل ایمان نے آزمایا ہے۔ اور چونکہ یہ جہاد کا بحث ہے تو جہاد کے اندر مال کی ضرورت ہوتی ہے، وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اس لیے یہاں بالخصوص درمیان میں اس کا ذکر کر دیا گیا کہ وہاں ان کو حکم دیا گیا تھا بنی اسرائیل کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ کے راستے میں لڑو، جہاد کرو اور جان رکھو کہ اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ تو اس کے ساتھ
مال قربانی کی ضرورت تھی، اس لیے وَمَن يَقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کا ذکر کیا گیا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ، یہاں کیا آپ کو بنی اسرائیل کی ایک جماعت کا وہ واقعہ یاد نہیں ہے؟ تو نے نہیں دیکھا؟ إِلَى الْمَلَإِ بڑوں کو، بنی اسرائیل کی جماعت، من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، اِذْ قَالُوا کہ جب کہا بنی اسرائیل نے لِنَبِيٍّ ایک پیغمبر سے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع ابن نون، حضرت شمعون، حضرت شموئیل، حضرت کالب اور حضرت حزقیل علیہ السلام، یہ انبیاء بنی اسرائیل میں آئے ہیں۔ تو یہاں کسی ایک پیغمبر کی بات کی جا رہی ہے کہ اس نے اپنی قوم سے کہا تھا، اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ کہ جب کہا لِنَبِيٍّ اس بنی اسرائیل کی قوم نے اپنے نبی سے، لِنَبِيٍّ ایک نبی سے، لہم جو انہی کا نبی تھا، ان کی طرف بھیجا گیا تھا، انہوں نے کیا کہا اپنے پیغمبر سے؟ ابعث لنا ملکن، ہمارے لیے مقرر فرما دے ملکن ایک بادشاہ۔ اب ظاہر بات ہے نبی ہیں تو نبی کے موجودگی میں اس کی قوم نے تقاضا کیا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر لیں۔ اس کی وجہ مفسرین نے یہ بیان کر دی کہ ممکن ہے نبی جو تھا وہ نبی، چونکہ وہ بزرگ تھے، عمر کے بڑے تھے، ہاں جی، اور اب وہ اس طریقے سے ان کے جسم کے اندر وہ توانائی اور وہ طاقت نہیں تھی کہ وہ لڑ سکے۔ تو بنی اسرائیل کو جب پیغمبر نے کہا کہ تم لڑو اس قوم کے ساتھ، مقابلہ کرو اور ان سے یہ اپنی سرزمین واپس لے لو، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے چاہیے کہ کوئی بادشاہ مقرر کیا جائے، ہاں جی، ملکن نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ایک بادشاہ مقرر کرو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں جیسا کہ آپ تقاضا کرتے ہیں ہم سے۔ قال هل عسیتم، تو اس پیغمبر نے کہا اپنی قوم سے، بنی اسرائیل سے، انہوں نے فرمایا هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کیا ایسا ہوگا کہ اگر تم پر قتال فرض کیا جائے، یہ قتال اور جنگ فرض کیا جائے جس طرح کے اہل ایمان کے اوپر قتال فرض کیا گیا ہے اور آپ نے کل پڑھ لیا، تو یہ قتال اور جنگ تمہارے اوپر فرض کر لیا جائے اے بنی اسرائیل، اللہ تقاتلوا، تو کیا ایسا نہیں ہے کہ تم نہیں لڑو گے، قتال نہیں کرو گے؟ یعنی قریب ایسا لگتا ہے کہ اگر تمہارے اوپر قتال اور جنگ فرض کیا جائے تو تم نہیں لڑو گے، قتال نہیں کرو گے۔ قالوا، انہوں نے اقرار لے لیا پیغمبر نے کہ یہ جو آپ مطالبہ کرتے ہیں بادشاہ اور جرنیل مقرر کرنے کا، تو چلو میں کر لیتا ہوں، لیکن یہ تو بتائیں کہ کبھی ایسا تو نہیں ہے کہ میں بادشاہ مقرر کرنے کے لیے درخواست اللہ کے سامنے پیش کروں اور وہ مقرر بھی کرے اور پھر جہاد کا حکم دیا جائے اور تم انکار کرو؟ تو قالوا، نے جواب دیا بنی اسرائیل نے، وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کریں گے، ہم نہیں لڑیں گے۔ اقرار کر دیا کہ نہیں ہم لڑیں گے۔ کیوں لڑیں گے؟ اس لیے کہ وقت اخرجنا من دیارنا، حالان کہ ہم نکال دیے گئے ہیں اپنے گھروں سے، ہمیں تو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، وابنائنا، اور اپنے بچوں سے ہمیں الگ کر دیا گیا، اپنے بیٹوں کے پاس سے ہمیں الگ کر دیا گیا ہے، ہماری نسل کو ہم سے الگ کر دیا اور ہمیں اپنے شہر سے اور اپنے ملک سے نکال دیا گیا۔ تو اگر جہاد فرض ہو جائے، قتال فرض ہو جائے، تو ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ ہم ہمارا لڑیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قوم ایسی ہے کہ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر قتال فرض کیا گیا، تولوا الا قلیلا منہم، تو پھر گئے ان میں سے سارے، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے تھوڑے لوگ، بہت تھوڑے لوگ بچ گئے کہ جنہوں نے جنگ کے لیے آمادگی ظاہر کر دی اور انہوں نے لڑنا چاہا۔ باقی لوگ سارے جو تھے، پوری قوم کے لوگ بنی اسرائیل کے، وہ جہاد سے منہ موڑ گئے، اعراض کر دیا، جس طرح کہ آج امت مسلمہ نے جہاد کو ترک کر دیا ہے، قتال کو ترک کر دیا ہے، اور قتال کی اجازت انہوں نے غیر مسلموں کو دی ہے کہ تم لڑتے رہو اور ہمیں مارتے رہو، تم سب مل کر ہمارے خلاف لڑتے رہو، ہم آپس میں لڑتے رہیں گے، ایک ملک دوسرے ملک کی کھینچا نہیں کریں گے، ایک بادشاہ دوسرے کو، اور اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے ان سے مدد مانگتے رہیں گے، اور تم ہمیں مارتے رہو۔ آج بھی مسلمانوں نے یہی کیا ہے، خود بنی اسرائیل نے بھی یہی کیا تھا، تو انہوں نے کیا کہ فلما کتب علیہم القتال، اللہ فرماتے ہیں جب ان پر قتال فرض کیا گیا، تولوا، تو پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے ان میں سے نہیں پھرے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دشمنوں کو مسلط کر دیا. جالوت کی قوم میں سے اور عمالقہ میں سے تھے. جالوت عمالقہ میں سے تھے. عمالقہ کی قوم کو بنی اسرائیل کے اوپر اللہ نے مسلط کر دیا. اور بحیرہ روم کے ساحل پر مصر اور فلسطین کے درمیان یہ رہتے تھے. تو یہ لوگ بنی اسرائیل پر غالب ہو گئے. ان کی زمینیں چھین لی گئی اور ان کو اور ان کی اولاد کو, جن میں ان کے بادشاہوں کی نسل کے لوگ بھی تھے, ان سب کو قید کر لیا اور ان پر جزیہ لگا دیا. تو بنی اسرائیل اس موقع پر بہت ہی زیادہ مصیبت اور سختی میں تھے. تو اس سختی کی وجہ سے انہوں نے اپنے وقت کے پیغمبر سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کسی دوسرے بادشاہ کو مقرر کر دیں تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر دشمنوں سے جہاد کریں اور ان کو اپنے علاقوں سے نکال دیں جو انہیں ہم سے لے لیے, چھین لیے. تو اللہ فرماتے کہ جب فرض کیا گیا تو ان نے منہ موڑ دیا اپنے وعدے سے, مگر تھوڑے بچ گئے. وقال لهم نبیهم, اور کہہ دیا ان سے پیغمبر نے, ان کے پیغمبر نے ان سے کہا, ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا, تم نے دعا کی, میں نے اپنے پروردگار کو کہہ دیا اور اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا, بھیج دیا. یقیناً قد بعث, بھیج دیا لكم, یہ مقرر فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ, ملکن بادشاہ مقرر کر دیا. بس اب اس کا تمہارا بادشاہ ہے, تم اس کی بادشاہت میں جہاد کرو گے اور اس کنعانیوں سے اور ان ظالم عمالقہ سے اور جالوت کی فوج سے لڑیں گے اور ان کو اپنے ملک سے نکالیں گے, واپس دوبارہ نکالیں گے اور اپنے ملک کے اوپر قبضہ کرو گے. قالوا انا يكون له الملك, پہلے تو انہوں نے یہ اعتراض کر دیا, کہنے لگے انا يكون له الملك, کیسے ہم پر حکمران ہونے کا ان کو حق حاصل ہے. انا يكون له الملك, کیسے وہ ہمارے اوپر بادشاہ ہوگا اور اس کو حکمرانی ہوگی علینا ہمارے اوپر. ونحن احق بالملك منه, اور ہم ان سے زیادہ حکمرانی کے حقدار ہیں. حکمرانی کے حقدار تو ہم ہیں, ہم بادشاہ بن سکتے ہیں, ہمیں کیوں بادشاہ نہیں بنایا آپ نے. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ, پیمانہ کیا تھا, کہتے ہیں کہ ان کو تو مال میں فراخی نہیں دی گئی. یہ ہماری قوم کے اندر یہ مال والا نہیں ہے, یہ صاحب حیثیت نہیں. گویا کہ اس قوم کا مزاج اس طرح بگڑ گیا تھا کہ جس طرح ہمارے زمانے میں مسلمانوں کا مزاج بگڑ گیا ہے کہ جس کے پاس سرمایہ اور دولت ہے اسی کو وہ سمجھتے کہ یہ بڑا ہے, خواہ وہ دنیا جہان کا بے وقوف کیوں نہیں, دین سے بے خبر, فاسق اور فاجر, اللہ سے دور, گمراہ اور اللہ کی مخلوق کے اوپر ظلم کرنے والا اور بندوں کے حکم سے ناواقف کیوں نہیں ہے, لیکن چونکہ مال والا ہے تو کہتے یہ ہمارا بڑا ہے جی, اور ہم تو تاڑے بندے ہیں, تو یہ سارے ان کے بندے بن جاتے ہیں. تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اس کو کیسے بادشاہت کے حق حاصل ہے ہمارے اوپر. ونحن احق بالملك منه, ہم زیادہ حکمرانی کے مستحق ہیں اس سے. ولم يؤت سعة من المال, اور ان کو مالی گنجائش نہیں دی گئی ہے, ان کو وسعت مال میں نہیں دی گئی, ان کے پاس دولت اور پیسہ نہیں ہے, معیار ان کا پیسہ تھا اور دولت تھی. قال ان اللہ اصطفاه, تو پیغمبر نے کہہ دیا کہ دیکھو یہ میں نے نہیں چن لیا, تم نے درخواست کی تھی, اللہ رب العالمین نے اس کو چن لیا ہے. ان اللہ اصطفاه, بے شک اللہ رب العالمین نے اس کو چن لیا, منتخب فرمایا ہے. اصطفا یصطفی, منتخب کر دینا, چن لیا ہے. ہو اسے علیکم, تمہارے اوپر. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, اور ویسے نہیں, اس کو اللہ رب العالمین نے کیا دی ہے, فراخی عطا فرمائی ہے. بسطۃ, وزادہ, اضافہ کر دیا اللہ رب العالمین نے, زیادہ دیا ہے اس کو. بسطۃ, فراخی, فی العلم, علم کے اندر, والجسم, اور جسم کے اندر. ان کی جسمانی صلاحیتیں اور ان کے دماغی صلاحیتیں, ان کو حرب اور ضرب کہ یہ سارے فنون آتے ہیں, یہ طاقتور ہیں, کھڑی اور نوجوان ہیں, مضبوط ہیں, یہ لڑ سکتا ہے, اور اس کے پاس یہ علم بھی ہے. دونوں خاصیتوں میں تم سے بڑھ کر ہے. مال یہ پیمانہ نہیں ہے, اس کے اندر اہلیت موجود ہے, یہ تمہارے جنرل مقرر ہو سکتا ہے, کمانڈر مقرر ہو سکتا ہے. اللہ نے اس کو منتخب کر دیا. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء, اور اللہ پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا, اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے اپنی بادشاہتی سے چاہے. واللہ واسع علیم, اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے, علم والا ہے. وقال لهم نبیهم, اب اللہ کے نبی نے اپنی قوم سے کے لوگوں سے کہا ان کے نبی نے ان سے, ان آیت ملکی ان یاتیکم التابوت فی سکینۃ من ربکم, اس کی نشانی کیا ہے, علامت بھی بتلا دی کہ دیکھو یہ بادشاہ اللہ نے مقرر کیا ہے, اور اس کے لیے نشانی کیا ہے, علامت بھی بتلا دی, تاکہ اس قوم کو یقین آئے. قوم کے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا نا, کیونکہ مالدار نہیں تھا, غریب تھا, تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کیسے بادشاہ ہو سکتے ہیں. تو اللہ نے کہہ دیا نہیں, اللہ نے مقرر کر دیا, اللہ کے نبی نے کہہ دیا, اور اس کی نشانی یہ ہے کہ کیا ہو جائے گا. ان آیت ملکی,
بلا شبہ ان کے حکمران ہونے کی نشانی یہ ہے ایاتیکم التابوت کہ آ جائے گا تمہارے پاس تابوت، صندوق آئے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تسکین ہے، سامان تسکین ہے تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ، اور باقی بچی ہوئی چیزیں ہیں، مما ترک آل موسیٰ، اس میں سے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے آل نے چھوڑ دیے، وہ آل ہارون، اور خاندان ہارون نے چھوڑ دیے ہیں۔ تو خاندان موسیٰ اور خاندان ہارون دونوں، آل موسیٰ اور آل ہارون سے جو چیز باقی بچ گئی ہیں، پیچھے رہ گئی ہیں، وہ بھی اس کے اندر پڑی ہوئی ہے، اس کی بچی ہوئی چیزیں ہیں، یعنی مقدسات اور تبرکات اس کے اندر پڑی ہوئی ہے اس صندوق میں۔ یہ صندوق تمہارے پاس آ جائے گا۔ کیا چیز پڑی ہوئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ تختیاں کہ جو کوہ طور میں جا کر موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، وہ بھی اس صندوق کے اندر پڑی تھی۔ یہ تبرکات، اسی طرح پٹکا وغیرہ باقی چیزیں جو نشانیوں کے طور پر تھے، یہ پڑی ہوئی تھی۔ تو فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ تحملہ الملائکہ، جس کو فرشتے اٹھا کر لے آئیں گے، فرشتے اٹھا کر لے آئیں گے۔ یہ نشانی ہوگی اس کی بادشاہت کی اور تمہارے بڑے مقرر کرنے کی۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے، ہاں تمہارے لیے اس میں نشانی موجود ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو نشانی موجود ہے۔ اجی طالوت کی بادشاہت کا اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ یہ شخص تمہارا بادشاہ ہوگا، لیکن انہوں نے اعتراض کر دیا کہ یہ کیسے ہمارے اوپر بادشاہ ہوگا۔ اب آگے پھر اس کا واقعہ ہے کہ کیا ہو گیا، اسی کی سرکردگی میں پھر انہوں نے جنگ لڑی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی طالوت کو اس کی سرکردگی میں، جو لوگ تھے بہت توڑے رہ گئے تھے، بعد میں ان کو آزمایا گیا اور ان کو اللہ رب العالمین نے فتح اور نصرت سے نوازا، اور اس کی جو جن کے خلاف عمالقہ کے خلاف لڑے تھے ان کو اللہ نے شکست دی، توڑے لوگوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو شکست دی۔ اس میں مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اہل ایمان کو یہ سمجھا رہا ہے کہ اگر تم بھی اللہ رب العالمین پر اعتماد کرو، توکل کرو، اور جو ہدایت اللہ نے دی، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قربانیاں دو، تو تم بھی غالب ہو سکتے ہو۔ اور کثرت مال اور کثرت تعداد کی کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ذرائع اور وسائل تو ہیں، لیکن یہ بنیاد نہیں ہے جیت کے لیے اور ہار کے لیے۔ جیت اللہ رب العالمین کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نفاق سے اور بنی اسرائیل کا جو سیاہ کارنامے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر